پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ تاریخ پر 128 سے 130 کے قریب پہنچ چکا ہے، اور پاکستان کے اندر جو روپے کی قدر ہے مسلسل گرتی جا رہی ہے، اور پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی کافی جو ہے نا مندی دیکھی جا رہی ہے، اور جو قرضے ہیں پاکستان کے اوپر تقریباً وہ 800 ارب روپے تقریباً تھے، اس سے مزید بڑھ چکے ہیں۔ چونکہ ڈالر کی قیمت بڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے جو پاکستان کے اوپر واجب الادا قرضے تھے وہ بھی بڑھ چکے ہیں۔ نگران وزیر داخلہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی طرف سے گزشتہ دنوں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اوپر جو واجب الادا قرضے ہیں تقریباً وہ 2400 ارب روپے کے قریب ہیں، بیرونی اور اندرونی کے جو قرضے ہیں۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کے اندر جو معاشی جو صورتحال ہے، ظاہر سی بات ہے ڈالر جب زیادہ ہوگا اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی۔ اب پاکستان کے اندر ہم نے پچھلے کچھ دن پہلے دیکھا کہ پیٹرول کے ریٹ اور جو ڈیزل وغیرہ ہے اس کا ریٹس بڑھا، تو جب ان کے ریٹس بڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کرایوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو چیزیں پروڈکٹ تیار ہو رہی ہیں اور ان میں بھی اضافہ ہوگا، بجلی بھی مہنگی ہوگی۔ یہ ساری صورتحال ہے کیا اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو اس کا ذمہ دار کون ہے، اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کا ذمہ دار بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ اس کی ذمہ دار ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے جہاں قرضے 65 بلین ڈالر تھے وہاں سے انہوں نے 97 ارب ڈالر تک پہنچا دیے ہیں، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان سے پیسہ لوٹا اور باہر جو ہے سوئٹزرلینڈ کے سوئس بینکوں میں جا کے رکھا۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ 200 بلین ڈالر جو ہیں پاکستان کے سوئس بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ پیسے واپس آ جائیں، جیسے کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے بھی ایکشن لیا ہوا ہے ان پیسوں کو واپس لانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کون بنائے گا؟ ظاہر سی بات ہے آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کو قرضے ادا کرنے ہوں گے، وہ قرضے کہاں سے ادا کریں گے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرضے جو ادا کیے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی جو مین پاور ہے اس سے ادا کیے جائیں، جو اپنے جو ایسٹ ہیں پاکستان کے اندر سے اس سے ادا کیے جائیں، تو ایسا بھی نہیں ہو رہا اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اگر بیرون ممالک سے جو پاکستان کو جو بیرون ممالک میں جو اوورسیز جو پاکستانی تھے وہ پاکستان کو چونکہ پیسے بھیجتے تھے اس سے ڈالر وہ آتے تھے پاکستان کے اندر، وہ بھی اب کم ہو گئے ہیں، کیونکہ گلف کی جو صورتحال ہے بالخصوص سعودی عرب کی اور اسی طرح دبئی کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی خطرناک طرح کے وہ وہاں کے معاملات چل رہے ہیں۔ وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، تقریباً سعودی عرب سے 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب جو ہے جو امپلائز تھے پاکستان کے ان کو نکال دیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے سعودی عرب سے پاکستان کو بے انتہا جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ سرمایہ یہاں سے منتقل ہوتا تھا پاکستان کے اندر، اور اسی طرح دبئی کے اندر سے بھی وہاں کے جو صورتحال ہے، وہاں جو ٹیکسز ہیں، وہاں جو نئے جو اقامے وغیرہ پر جو ہیں وہ رسوم وغیرہ لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل کا پاکستان کو سامنا ہے۔ اب اس صورتحال میں پاکستان اپنی معاشی پوزیشن کو کیسے بہتر کر سکتا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدل و انصاف ہے، قانون ہے، اس کی بالادستی ہونی چاہیے۔ جو لوگ کرپٹ ہیں ان کا بلا تفریق محاسبہ ہونا چاہیے، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں یا پھر زرداری صاحب ہیں یا پھر کوئی اور ہے۔ ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا تو احتساب ہو رہا ہے اور بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، اور لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کا احتساب کسی حد تک جو ہے نا کمزور ہے۔ تو پوری قوم کو یہ چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے کہ جہاں نواز شریف کا احتساب ہو رہا ہے وہیں پر جو ہے دیگر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے، عدالتی ادارے ہیں، عدلیہ ہے، ان کو چاہیے کہ جو بیرون ملک پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جائے، ان کو واپس پاکستان کے اندر منتقل کیا جائے۔ اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی انتخابات پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ اربوں روپے کون ادا کرے گا؟ وہ پاکستان کی قوم ادا کرے گی، اور پاکستان کی قوم اربوں روپے خرچ کر کے امیدواروں کو قومی اسمبلی میں پہنچائے گی، اور آگے سے امیدوار کیا کریں گے؟ وہاں سے وہ الاؤنسز بھی لیں گے، سب کچھ لیں گے، اور پھر بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنے عہدے کا استعمال کر کے کرپشن بھی کریں گے اور ناجائز فوائد بھی سمیٹیں گے۔ اب ایسا کیوں نہیں ہوتا
اور ان کی صورتحال دیکھ لی جائے اگر امیدواروں کی کہ جنہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، جو الیکشن کمیشن کو اثاثے بتائے گئے ہیں، بظاہر امیدواروں کی اثاثے نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ٹیکسز سے بچنے کے لیے انہوں نے کم تعداد میں جو ہے نا وہ اثاثے بتائے ہیں۔ اب کوئی پاکستان کے پاس ایسا کوئی مانیٹر کرنے والا نظام نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس میں سستی ہے، ہر بندہ اپنے پیسے لے کے سائٹ پہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایف بی آئی ہو یا کچھ اور ہوں، تو ہر بندہ اپنے لیے پیسے بناتا ہے اور کچھ تھوڑا بہت وصول کر کے اپنے حصے کا اور چپ ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسا ہونا چاہیے، یہ کام عدلیہ کر سکتی ہے کہ جو بندہ ٹیکسز میں اگر چھپا رہا ہے، اثاثے چھپا رہا ہے، اس کی صحیح طرح سے دیکھ بھال ہو، اور اس کا اگر زیادہ نکلتے ہیں تو اس کو جس طرح نااہل بھی کیا جاتا ہے، اس سے پورے کے پورے جو ہے نا وہ ٹیکسز بھی وصول کیے جائیں۔ تو ایک صورتحال تو یہ ہے۔ تو اگر اس سلسلے میں عوام اپنا کردار ادا کرے، عوام اپنے نمائندوں سے پوچھے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو کرپشن کی ہے کیوں کی ہے، اور پاکستان سے جو باہر پیسہ منتقل کیا ہے اسے واپس لایا جائے۔ اگر عوام کی طرف سے دباؤ ہو اور عوام عدلیہ پر مزید دباؤ ڈالے تو ظاہر سی بات ہے اس سے صورتحال اچھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور کہتا چلوں کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ معیشت جو ہے کسی بھی قوم کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اگر معیشت کسی ملک کی یا کسی قوم کی کمزور ہوگی تو وہ ملک بظاہر تو آزاد ہوگا، لیکن وہ حقیقتاً وہ آزاد نہیں ہوگا، بلکہ اس کو مسائل کا سامنا ہوگا۔ سیکیورٹی رسک، امن و امان کی صورتحال بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ اگر بدامنی کہیں پر پیدا ہو جائے، امن و امان اچھا نہ ہو، فوج اچھی نہ ہو، وہاں کی سیکیورٹی اچھی نہ ہو، سرحدیں محفوظ نہ ہو، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس مسئلے سے جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو اس کے پیچھے ہے، وہ معیشت ہے۔ اگر ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی تو ہماری سیکیورٹی بھی بہتر نہیں ہوگی۔ ہم اپنے لیے آلات بھی تیار نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے لیے فوج بھی تیار نہیں کر سکیں گے، فوج کی جو جدید اسلحہ ہے اور جو جدید ہتھیار ہیں ہم وہ تیار نہیں کر سکیں گے، اور معیشت ہی سب چیزوں کی بنیاد بنتی ہے۔ تو اگر ہماری معیشت کمزور ہوگی تو پاکستان بھی کمزور ہوگا۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے امیدوار، اپنے انتخابات کے لیے ایسے امیدواروں کو منتخب کریں جو کرپٹ نہ ہوں، جو جن کے اوپر جو ہے جو پاکستان کے خیر خواہ ہوں، پاکستان کو لوٹنے والے نہ ہوں، یا جو بدعہدی یا بے ایمانی کرنے والے نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے، اور کوشش عدلیہ کو بھی کرنی چاہیے کہ وہ کرپٹ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بلا تفریق جو ہے وہ کارروائی کرے، اور پاکستان کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ باہر سے واپس پاکستان کے خزانے میں منتقل کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔